वुड बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। मैं कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। एक तो मार्केट में कुछ अफवाहें हैं उसके हवाले से, और कुछ मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो न्यू प्रमोशन आई है $25 के हवाले से, उसके लिए भी मुझे आपसे बात करना है। और कुछ और चीज़ें भी हैं ऐसी कि जो जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लाखों लोगों का दर्द जिनके पेट में मरोड़ उठता है, लाखों लोगों के जो सो कॉल्ड यू कैन से के तर्जुमान बनते हैं, उनका लबो लहजा, उनकी गुफ्तगू। तो खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आना चाहूँगा कि जो इस वक्त मार्केट के अंदर अफवाहें हैं, गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करूँगा कि जैसा कि आपको इल्म है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में नाना करते हुए अप्रॉक्सीमेटली कोई 1500-1600 1800 डिफरेंट कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि स्कैमर्स की कमी नहीं है। जहां अच्छी कंपनीज होती हैं और वहां पे फिर स्कैम्स भी होते हैं और लोग आते हैं। अब इस वक्त जो एक चीज चल रही है वो ये है कि जी फलां कंपनी बंद होगी, फलां होगी, फलां होगी, फलां होगी। अच्छा, अब उनके लिए अफवाहें क्या फैलाई जाती हैं कि जी फलां कंपनी जो है वो कैश वर्थ के अंदर जम कर दी गई है। और अभी जो इतलात हैं कि शायद आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर 3-4 बड़े नाम, बड़ी कंपनियां, वो भी शायद आपको मार्केट में नजर ना आए। ये अफवाहें हैं। तो फिर क्या होगा? क्या उनका भी कैश वर्थ के साथ मर्जर हो जाएगा? ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? नेटवर्कर होता है। अगर कोई एक कंपनी बंद हो जाए तो वो फिर खूब से खूब तर की तलाश में होता है। साबका तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए वो किसी अच्छी कंपनी में जाता है। अब अगर कोई कंपनियां बंद हो गई, या जिस तरीके से सुन रहे हैं आने वाले हफ्ते 10 दिन में कुछ बड़ी कंपनीज जिनकी बड़ी वो थी, एक रिप्यूट थी मार्केट में, वो अगर जा रही हैं और उनका कोई लीडर अगर कैश वर्थ को ज्वाइन करता है और उसके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और वो उन ग्रुप्स का सिर्फ नाम चेंज करता है, पहले उसने किसी और कंपनी का नाम रखा हुआ था, अब उसने नाम चेंज करके अपने ग्रुप का नाम कैश वर्थ रख दिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि क्या उस कंपनी के साथ कैश वर्थ का मर्जर हो गया? कोई ज्वाइंट इन्वेंचर हो गया? नो। मैं सिर्फ सिंपली आपसे इतनी बात करूंगा कि ये एक शैतानी मखलूक है और कोई नहीं है, हमारे अपने ही है, काबिल एहतराम अहबाब हैं जो मुख्तलिफ ग्रुपों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने माशाअल्लाह बेलचे भर भर के उन्होंने बी फॉर यू से भी कमाया। और बी फॉर यू जाने के बाद माशाअल्लाह उन्होंने दुनिया की कोई कंपनी छोड़ी नहीं है। जहां पे भी बात हुई तो आगे से पता ये चलता है, अच्छा जी सब तुसी इथे भी है हो। तो चूंकि वो फिर ऐसे रोल्ड गोल्ड हो गए, वो क्या मैं उसको कहूं, वो लुढ़कते हुए पत्थर हो गए कि अगर 10 कंपनियों की बात हुई तो 10 में भी उनको बैठे हुए देखा गया, दुनिया जानती है। अब जब कैश वर्थ आई तो ये एक फैक्ट है, इसको तस्लीम करना चाहिए, इसको मानना चाहिए है कि हर लीडर ये समझता है, और लीडर उस वक्त तक बिक नहीं सकता जब तक वो ये कन्विंस ना कर सके कि बगैर लीडर्स की कंपनी नहीं चल सकती। उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि अगर हम नहीं तो क्या कैश वर्थ चल सकेगी। लेकिन हमने रवायत से हट के एक डिफरेंट कदम लिया, इक्वालिटी की बुनियाद पे लिया, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे लिया। जो आ गया भाई, सिस्टम सामने रख दिया, ये सिस्टम है, नाउ इट्स अप टू यू। जिन्होंने लब्बैक कहा वो पहले आ गए, वो अपलाइंस में आ गए। अब अहबाब का शिकवा ये है कि हमारी टीमें हमें कहती हैं कि जी आओ जी साढ़े नाल ज्वाइनिंग लगाओ, तो सर यह कोई चंगी गल तो नहीं हैगी।
میرا ان تمام احباب سے صرف ایک ہی کوشچن ہوتا ہے کہ کیا آپ کا راستہ کسی نے روکا ہوا تھا؟ آپ کو کسی نے منع کیا تھا؟ اور اچھی لیڈرشپ کی جو بیسک کوالٹی ہوتی ہے وہ ایک وقت میں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے وقت میں وہ فالو بھی کر رہا ہوتا ہے. باقی یہ رب کی تقسیم ہے. رزق کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ چاہے بی فار یو تھی تو چاہے وہ کوئی بھی کمپنی ہو یا کیش ورتھ ہو، یہ نصیب کی بات ہے، یہ رب کی تقسیم ہے. وہ جسے چاہے نواز دے، وہ جس سے چاہے اس سے واپس لے لے. گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو افواہ ساز جو بیٹھے ہوئے ہیں شیطانی روحیں گروپوں میں، ان کو جسٹ اوائڈ کریں. دوسری چیز کہ اللہ کی ایسی بھی مخلوق ہے، آپ کو پتا ہے، کہ جن کو بس ان کے دل پھٹنے پہ آ جاتے ہیں. لاکھوں لوگوں کا اتنا درد ہے ان کو کہ بس اللہ معافی دے، اللہ پاک ان کو صحت دے. اس درد کی وجہ سے وہ بیچارے بڑے بے چین رہتے ہیں، اور وہ گفتگو کرتے ہوئے وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ کس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں. کیا یہ لب و لہجہ، یہ لفاظی ان کو زیب دیتی ہے؟ بہرحال وہ بھی جاری اور ساری ہیں. دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کروانے کا دعویٰ کیا، جب بھی کوئی پریکٹیکل سٹیپ لیا گیا تو اس نے 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی الگ ضرور بنائی کہ نہ میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. تو میں تمام احباب سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میں سے نکلیں. الحمدللہ آج اگر سینکڑوں لوگوں کے روزانہ کی بنیاد پہ اگر وڈرالز جا رہے ہیں، سینکڑوں چولہے اگر جل رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ یہ ہزاروں میں جائیں گے، ہزاروں سے یہ لاکھوں میں جائیں گے. اور یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، جو اس قافلے کا ساتھی ہوگا، میں کیٹاگوریکلی بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ بتا رہا ہوں، جو کیش ورتھ کے اس قافلے کا ہم سفر ہوگا، جو اس کمپنی کو کمپنی بنانے میں اپنا ایک پازیٹو رول پلے کرے گا، جس طرح رول پلے کرنے کا حق ہوتا ہے، انشاءاللہ راجہ ریاض نہ تو اسے کبھی مایوس کرے گا، نہ اس کے اینڈ یوزر کو محسوس کرے گا. سیف الرحمان نیازی کا کیس 4 مہینے چلتا ہے، 6 مہینے چلتا ہے، 10 سال چلتا ہے، مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن جنہوں نے راجہ ریاض کی آواز پہ لبیک کہا اور انہوں نے واقعی وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی لان واسطے کیش ورتھ نے جوائن نہیں کیتا، جو دل و جان سے ہمارے ساتھ چلیں گے، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، صرف وہ لوگ اور ان کے اینڈ یوزرز انشاءاللہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ اس نے تو پریکٹیکل سٹیپ دے دیا، ایک پریکٹیکل اس نے سٹیپ لیا ہے. باقی جتنے بھی احباب ہیں وہ صرف باتیں ہیں، کوئی پریکٹیکل سٹیپ ابھی سامنے نہیں آیا. تو لہذا میں ریکویسٹ اتنی کروں گا کہ آپ نے اپنی صرف سوچ بدلی، سوچ بدلنے سے آپ کا گھر کا نظام ہی بدل گیا. اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ ریز ہوں. صرف سوچ بدلتے جائیں، دیکھیں آپ کے حالات کس طریقے سے بدلتے ہیں. باقی احباب کی جو ریکویسٹ تھی کہ جی ایک نیٹ ورک بن گیا فری ڈالرز کی صورت میں، ماشاءاللہ لوگوں کے چولہے بھی جلنا شروع ہو گئے. لیکن بہت سارے ایسے احباب ہیں جو کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی چھوٹی انویسٹمنٹ سے ایٹ لیسٹ وہ سسٹم کے اندر انٹر ہو جائے. تو اس کے لیے کمپنی نے 20 جنوری سے لے کے 31 جنوری کی جو پروموشن دی ہے، $25 میں کوئی بھی دوست اس میں جوائن ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کنفیوژن چل رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پروموشن 20 جنوری سے سٹارٹ ہوئی ہے اور کس آئی ڈی نمبر سے سٹارٹ ہوئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ 25,792 میرا خیال اس کا وہ نمبر ہے، مجھے صحیح زبانی یاد نہیں ہے. 25,792 سے یہ پروموشن سٹارٹ ہوئی ہے. بٹ ایک سمپل فارمولا کیا ہے کہ 20 تاریخ کی ڈیٹ میں جس کی جوائننگ ہوئی ہے وہ اس پروموشن میں ہے، جس کی 20 اینڈ آنورڈ میں جوائننگ نہیں ہے، جس کی 19 تاریخ تک جوائننگ ہوئی ہے، اس کا اس پروموشن کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. 20 اینڈ آنورڈ والے تو $25 ڈپازٹ کر سکتے ہیں، 19 تاریخ والے 25 ڈپازٹ نہیں کریں گے، وہ 50 ہی کریں گے. اب اگلا ایک ایشو یہ آ رہا ہے
کہ احباب $25 ڈپازٹ کرواتے ہیں اور وہاں پہ لکھتے ہیں $50. میں ریپیٹ کروں گا، $25 ڈپازٹ کرتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں $50، جس کی وجہ سے سسٹم، چونکہ وہ ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو نہیں پتا، وہ اٹھا کے ایک سائٹ پہ مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے میٹرز ڈیلے ہو رہے ہیں. لہذا ایکوریٹ ڈپازٹ لگانا سیکھیں. میں ریپیٹ کروں گا، ایکوریٹ ڈپازٹ لگانا سیکھیں، ایکوریٹ ودڈرال لگانا سیکھیں. آپ نے اپنے نیٹ ورک میں ہی کسی کی جوائننگ لگانی ہے تو وہ لگانے کا طریقہ سیکھیں. اس پہ کتنی فیس کٹتی ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ ری انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ کتنی فیس لگتی ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ خود بخود سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے گا، 19 تاریخ تک کے جتنے احباب ہیں وہ سابقہ کرائیٹیریا پہ رہیں گے. 20 سے لے کے 31 والے جتنے ہیں صرف وہ ہوں گے جو $25 کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں. آخری بات، جس نے اپنا ڈپازٹ پہلے کروا لیا اور اپنے فرسٹ لیول کا ڈپازٹ اس نے کمپلیٹ کرا لیا، یہ آنے والے وقت کے ہیروز ہوں گے. یہ میرے ورڈز جو ہے وہ یاد رکھیے گا. ریزن، بے شمار ایسے احباب ہیں جنہوں نے سائن اپ کیا، ان کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے جوائن کر لیا، اپنا ڈپازٹ لگایا نہیں. وہ جو نیچے سینکڑوں والے تھے انہوں نے اپنے ڈپازٹ لگا دیے، اب ان کو کمیشن تو نہیں آئے گا، بونس تو ان کو نہیں آئے گا. لاس کرنے کے بعد ڈپازٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس چیز کو یقینی بنائیں. فرسٹ آف آل اپنا ڈپازٹ کریں، پھر اپنے فرسٹ لیول کا ڈپازٹ کروائیں. اس ترتیب سے اگر نیچے کی طرف اگر آپ جائیں گے تو کسی کا بھی نقصان نہیں ہوگا، سارے احباب کمائیں گے. مقصد لوگوں کے چولہے جلانا ہے. کام بھی کریں اور چولہا بھی نہ جلے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو ذرا سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. مزید بھی کچھ اپڈیٹس ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو جس طریقے سے احباب کام کر رہے ہیں بہت جلد آپ کے سامنے عمرہ اور دبئی ٹور اچیورز ہوں گے. ونس اگین میں پھر اس چیز کی تردید کرتا ہوں کہ جو کمپنیاں بند ہو چکی ہیں یا جن کے بارے میں ابھی افواہیں ہی ہیں، وہ خبریں ہی ہیں کہ بند ہونے والی ہیں. کیش ورتھ کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی کمپنی کیش ورتھ میں مرج نہ ہو رہی ہے، نہ کوئی جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے. تو ایسی تمام افواہوں پہ کان مت دھریں. تھینک یو ویری مچ.